یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کے یہ جو 4 چشمے ہیں، میں بار بار گھما پھرا کے وہیں لے کے آتا ہوں کہ یہ جو لولا کا لما خلقت الافلاق کا تاج ہے نا، اسی طرح ہر صورت کے سر کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک تاج اللہ نے بنا کے رکھا ہے، اور یہ اس میں کائنات کے راز ہیں۔ اب جو ہے نا، یہ بسم اللہ کا جو تاج ہے وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، اور اس کے اندر جو ہے پوری دنیا کا راز ہے۔ 30 پارے ہیں، اور 30 پاروں میں جو ہے وہ ہر صورت کے اوپر جو ہے وہ یہ رکھا ہوا ہے، اور یہ ہر چیز جو ہے یہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سے منسوب ہے۔ یعنی اگر یہ بسم اللہ کا راز سمجھ آ جائے اور رسالت مآب کی محبت سمجھ آ جائے تو بیٹا کائنات کی ہر رات شب قدر ہے، ہر رات شب برات ہے۔ یہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کسی نے شب برات کا راز پوچھا تھا تو سرکار نے مسکرا کے فرمایا تھا، یہ میرے نور کا راز ہے۔ کہا تھا یہ سری، میرا سر ہے، میرا راز ہے شب برات۔ تو یہ جہاں پہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تو جب تک آپ کو رسالت مآب کی عظمت سمجھ نہیں نہ آتی، نہ آپ کو مولا کائنات سمجھ آئیں گے، نہ پاک بی بی سیدہ سمجھ آئیں گی۔ اب دوسرا جو میں نے کہا تھا، دوسرا چشمہ، یہ پرسنالٹیز اس لیے نہیں ہے کہ یہ رشتہ دار ہیں تو اس لیے نہیں، یہ پرسنالٹیز اپنی ذات میں کمپلیٹ ہیں، کمپریہنسو ہیں، اس لیے اللہ نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کو جوڑ دیا ہے۔ خلقت کا راز جو ہے نا، کائنات میں تخلیق کا جو راز ہے وہ پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ سے چلتا ہے۔ یہ جو 4 دریاؤں کی بات کی، یہ 4 چشموں کی بات کی، یہ 4 نہروں کی بات کی، یہ 4 نہریں وہ نور کی تنویریں ہیں جس سے یہ سارا کچھ چلتا ہے، تخلیق کا راز۔ یعنی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری کتاب قرآن پاک، لیکن اس کے بعد نور کا تسلسل برقرار رکھنا تھا۔ جیسے ایک نبی آتا تھا تو اس کو جو جھٹلایا جاتا تھا تو دوسرا آ جاتا تھا، ایک کتاب تحریف ہوتی تھی تو دوسری آ جاتی تھی۔ اب نبی کوئی نہیں آنا، کتاب کوئی نہیں آنی، دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی والی آیات آ گئی، اب دین مکمل ہو گیا۔ اب جو سلسلہ چلے گا وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے جو رشتہ ہدایت کا چلے گا وہ ائمہ طاہرین سے چلے گا۔ تو وہ سارا سلسلہ چلتا کس سے ہے؟ وہ پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی چادر تطہیر سے چلتا ہے۔ ائمہ طاہرین ہو، ائمہ طاہرین کے بعد اولیاء اللہ کا سلسلہ ہو، یہ روحانیت کا سلسلہ ہو، اس ساری کی جو سرپرستی ہے اس کے نیچے وہ نور کی چادر ہے۔ وہ نور کی چادر کیا ہے؟ جس کو حجاب اللہ کہا جاتا ہے، اور حجاب اللہ کون؟ پاک بی بی سیدہ العالمین سلام اللہ علیہ۔ یعنی پاک بی بی کی عزت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت ہے، پاک بی بی کی تکریم سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکریم ہے۔ اب جب سنت ہے جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات کریں جو وہی سنت ہے، جو کہہ دیں وہ جو کر لیں وہی کرنا ہے۔ رسالت مآب تو بیٹی کے لیے اٹھتے تھے، آج تک یہ حکم کیوں نہیں ہے کہ جب کوئی بیٹی آئے گی تو باپ کھڑا ہو جائے گا؟ اس لیے کہ وہ بیٹی کے لیے نہیں اٹھتے تھے، وہ پاک بی بی کے لیے اٹھتے تھے۔ وہ کمپریہنسو ذات ہے، بیٹیوں کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ اپنی ذات میں کمپریہنسو لوگ ہیں، یہ علیحدہ ہیں، یہ کریشن کی کنجی ہے۔ یعنی جتنی سادات ہیں ان کا اوریجن کیا ہے؟ رسالت مآب کو جب انہوں نے تانا دیا تھا عاص بن وائل نے اور ابو لہب نے کہ آپ کی تو اولاد ختم ہوگی، تو نعوذ باللہ کہ ختم ہوگی۔ آج جتنی رسالت مآب کی حال ہے وہ کس سے چلتی ہے؟ وہ پاک بی بی سیدہ سے۔ کائنات کی تخلیق کا راز، کائنات کی تسلسل کا راز، کائنات میں نور کی ترویج کا راز پاک بی بی سیدہ کی چادر تطہیر میں۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے بسم اللہ میں ان کا راز، ایسے ہی نہیں ہے انا اعطیناک الکوثر میں ان کا راز، ایسے ہی نہیں ہے سورہ قدر میں ان کا راز، ایسے ہی نہیں ہے واللیل میں ان کا راز، ایسے ہی نہیں ہے والفجر میں والنجم میں انہی کا راز۔ یہ گھر کائنات کی ڈائمینشن سے ڈیفرنٹ ہے، یہ ایسے نہیں ہے، یہ ہمارے جیسے نہیں ہے، ان کو سمجھنا پڑے گا۔ یہ کہتے رہے انا بشر مثلکم، تو جب ہم کسی کمشنر کے پاس، مطلب میں نے کئی دفعہ یہ کرتا ہوں، میرا کوئی دوست ہے وہ کمشنر ہے، وہ کہتا ہے شاہ جی میں تو تہاڈے ورگا، تو میں اس کو کیا کہوں گا کہ چلو بھائی جان آج تو بعد کمشنر میں تسی تو میرے ورگے ہی ہو۔ وہ ہم کسی دنیا کے عہدے دار کی برابری نہیں کر سکتے، تو ہم سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فوراً ہو جاتے ہیں کہ جی این جی گا۔ کائنات کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی، یہ تخلیق کا راز پاک بی بی کا ہے۔ جیسے بچہ میں نے کہا تھا کہ وہ اللہ کے نور سے جب نوری ہوتا ہے پھر اس کی نماز جنازہ ہوتی ہے، یہ راز ہیں، یہ ہر سب کو خیر سمجھ نہیں آئیں گے۔
اس میں بہت بڑا راز ہے. کبھی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر پہ جو لوگ جاتے ہیں ان کو آئیڈیا ہوگا کہ رسالت مآب کے حرم کے اس طرف جو ہے وہ ریاض الجنت ہے, ٹھیک ہے, بالکل پیچھے والی سائڈ پہ غرفہ فاطمہ ہے, ٹھیک ہے, اس کے بالکل پیچھے صفہ چبوترا جو آج کل مسجد نبوی کے اندر ہے, ٹھیک ہے. آج کل جو ریاض الجنت کو راستہ کھلتا ہے اس میں پہلے صفہ کا چبوترا غرفہ فاطمہ ہے. اب غرفہ فاطمہ کے بالکل نیچے, اسی محراب کے بالکل نیچے محراب تہجد ہے. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے تھے, ریاض الجنت سے ہوتے ہوئے پیچھے آ کے صفہ کے چبوترے کے سامنے